بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 4 جنوری 2022 بروز منگل۔ آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ پی آئی اے نے سیالکوٹ سے دبئی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ قومی ایئر لائن اپنے ہم وطنوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے: ایئر مارشل ارشد ملک۔ پی آئی اے نے سیالکوٹ سے دبئی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ قومی ایئر لائن اپنے ہم وطنوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ سے دبئی کے لیے پی آئی اے کی پہلی پرواز PK-171 روانہ ہوگی۔ افتتاحی پرواز سے 165 مسافر روانہ ہوئے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی عثمان ڈار، صوبائی وزیر چوہدری اخلاق اور پی آئی اے کے جنرل مینیجر پیسنجر سیلز محمد شفیق نے مسافروں کو الوداع کیا۔ ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں پھول بھی تقسیم کیے گئے۔ سیالکوٹ سے دبئی کے لیے براہ راست پروازوں کے موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ قومی ایئر لائن اپنے ہم وطنوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مسافروں کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھا جائے۔ انہوں نے متعلقہ شعبہ جات کو نئی پرواز شروع کرنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایک میٹنگ میں ٹریول ایجنٹس نے پی آئی اے کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پی آئی اے کے سیالکوٹ سے دبئی کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کے ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں سے دبئی کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی عثمان ڈار، صوبائی وزیر چوہدری اخلاق اور پی آئی اے جنرل مینیجر پیسنجر سیلز محمد شفیق نے ایئرپورٹ سے مسافروں کو رخصت کیا۔ سیالکوٹ سے دبئی کی پروازوں کے آغاز سے سیالکوٹ اور گرد و نواح کے علاقہ جات کے مسافروں کو براہ راست سفری سہولیات میسر آ گئی ہیں۔ پی آئی اے پاکستان کے مختلف شہروں سے ہفتہ وار 31 پروازیں دبئی کے لیے چلا رہی ہے۔ سی ای او ارشد ملک نے کہا کہ پی آئی اے پاکستانی شہریوں کو آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے شہروں کو مسافروں کی ضروریات کے مطابق دنیا سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ عرب ممالک نے نسوار منشیات قرار دے دی۔ پاس رکھنا جرم، پکڑے جانے پر سخت سزا ہوگی۔ اگر عرب ممالک کی سرزمین پر کسی مسافر کے سامان سے نسوار برآمد ہوئی تو اسے نئے قانون کے تحت سخت ترین سزا دی جائے گی: اینٹی نارکوٹکس فورسز نے خبردار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک نے نسوار کو منشیات قرار دے دیا، جس کے باعث نسوار کے ساتھ عرب ممالک کا سفر کرتے ہوئے پکڑے جانے پر سخت سزا ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورسز حکام نے خبردار کیا ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے نسوار کے ساتھ فضائی سفر کرنا جرم قرار دے دیا گیا، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک نے نسوار کو منشیات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اب اگر عرب ممالک کی سرزمین پر کسی مسافر کے سامان سے نسوار برآمد ہوئی تو اسے نئے قانون کے تحت سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سعودیہ میں کورونا ایک بار پھر خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1746 نئے کورونا کیسز رپورٹ۔ مملکت میں یومیہ کیسز کی تعداد میں تقریباً 70% اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی ایک بار پھر خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1746 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے اور مملکت میں یومیہ کیسز کی تعداد میں تقریباً 70% اضافہ ہو گیا۔ سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت صحت کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں روزانہ کورونا وائرس کی کیسز کی تعداد میں تقریباً 70% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1746 نئے کورونا وائرس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے متاثرہ سنگین کیسز کی تعداد 90 تک
پہنچ گئی، جو کہ ایک دن میں ریکارڈ کیے گئے شدید بیمار کیسز کی تعداد میں تقریباً 50% اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث نافذ کی گئی پابندیوں کے دوران ماسک نہ پہننے پر 1 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کورونا SOPs کی پابندی نہ کرتے ہوئے ماسک نہ پہننا اور ناک کو نہ ڈھانپنے کی صورت میں 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ماسک نہ پہننے پر ویسے تو بنیادی جرمانہ 1000 ریال ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی پر بار بار ملوث ہونے والے افراد پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماسک نہ پہننے والا انسان صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ ماسک پہننے سے نہ صرف انسان خود کورونا وائرس سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس سے دوسرے افراد بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ماسک پہننے سے کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے اور دوسروں کو وائرس لگنے سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔